ایک شخص بلخ کا رہنے والا ہر سال حج بیت اللہ کو جاتا تھا اور بعد حج حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ چونکہ یہ شخص سال بھر کے بعد حاضر خدمت ہوتا تھا، اس لیے اپنے ہمراہ اپنے شہر کا تحفہ ضرور لایا کرتا تھا اور خدمت امام زین العابدین علیہ السلام میں پیش کر دیتا۔ اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ ہمارا دوست ہے، لہٰذا آپ اس کا یہ ہدیہ قبول فرما لیا کرتے تھے۔ ایک روز اس شخص کی زوجہ نے کہا کہ اے میرے مالک، میں دیکھتی ہوں کہ ہر سال تو حج کے لیے جب بھی جاتا ہے تو اپنے ساتھ اپنے شہر کے تحفے تحائف لے کر جاتا ہے، مگر کبھی بھی ان تحفوں کے عوض کچھ نہیں لاتا۔ آخر وہ ہے کون جو تیرا تحفہ تو قبول کر لیتا ہے لیکن اس کے بدلے میں تجھے کچھ نہیں دیتا؟ جیسے ہی اس مومن نے یہ جملے سنے، کہنے لگا، اے عورت، تو نے بڑا غضب کیا جو ایسے جملے زبان سے نکلے۔ اس وقت جو کچھ تو نے کہا سب ان حضرت کو خبر ہو گئی ہوگی، تیرے جملوں کا ایک ایک حرف ان تک پہنچ چکا ہوگا، لہٰذا تو توبہ کر۔ دوسرے سال اسی طرح جب زمانہ حج کا وقت قریب آیا تو وہ حج کے لیے روانہ ہوا۔ بعد فراغت حج قدیم دستور کے مطابق اپنے شہر کے تحفے تحائف لے کر خدمت امام زین العابدین میں حاضر ہوا تو نصیب اس کا جاگ اٹھا۔ وہ یوں کہ امام علیہ السلام طعام نوش فرما رہے تھے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرمانے لگے، بھائی بہت اچھے وقت پر آیا ہے، شریک طعام ہو جا۔ وہ شخص خوش قسمت تھا کہ امام علیہ السلام کے ساتھ ہی کھانے میں مشغول ہو گیا۔ جب خوب سیر ہو گیا تو خادم تشت و آفتابہ لے کر حاضر ہوا۔ وہ شخص فوراً اٹھ کھڑا ہوا، عرض کیا، آقا کیا ارادہ ہے؟ فرمایا، تیرے ہاتھ دھلاؤں گا۔ اس شخص نے کہا، مولا، غلام کی کیا مجال کہ آقا کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ دھلوائے۔ فرمایا کہ میں تیرے ہاتھ اس وقت اس وجہ سے دھلاؤں گا کہ تو اس وقت ہمارا مہمان ہے۔ جب تو ہمارا مہمان ہے تو کیا وجہ کہ میں تیرے ہاتھ نہ دھلاؤں؟ سبحان اللہ! کیا مہمان نواز تھے کہ کھانا ساتھ کھلایا اور ہاتھ بھی دھلانے پر تیار ہیں، اس لیے کہ یہ ہمارا مہمان ہے۔ مگر اس نے بہت اصرار کیا کہ مولا، غلام سے ایسی خطا نہیں ہو سکتی کہ آپ میرے ہاتھ دھلائیں، بلکہ میں آپ کے ہاتھ دھلاؤں گا۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، خیر تیری خوشی، مگر اے بھائی یہ سمجھ لے کہ اگر اس وقت تو نے میری محبت میں ہاتھ دھلائے تو حکم خدا سے ایسی چیز دکھاؤں گا جو تو نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ یہ فرما کر ہاتھ دھونے لگے۔ جب ایک تشت پانی سے بھر گیا تو فرمایا، بھائی ذرا ٹھہر جا اور پانی کو روک لے۔ اس نے پانی ڈالنا روکا تو فرمایا، دیکھ اس تشت میں کیا ہے؟ عرض کیا، پانی ہے۔ فرمایا، نہیں بلکہ زمرد سبز ہیں۔ اب جو اس نے دیکھا تو حضرت کے ہاتھ کا دھلا ہوا پانی زمرد سبز بن چکا تھا۔ پھر فرمایا، پانی ڈال۔ اس نے دوبارہ ہاتھ دھلانا شروع کیے اور جب 3 حصے تشت پانی سے بھر گیا تو پوچھا، دیکھ اب اس تشت میں کیا ہے؟ عرض کیا، وہی پانی۔ امام زین العابدین نے فرمایا، غور سے دیکھ، پانی نہیں یاقوت سرخ ہیں۔ جو ہی اس شخص نے غور سے دیکھا تو وہ پانی یاقوت سرخ بنا ہوا تھا۔ فرمایا، اور پانی ڈال۔ اس شخص نے پھر پانی ڈالنا شروع کیا اور جب تمام تشت پانی سے بھر گیا تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرمانے لگے، اب دیکھ اس تشت میں کیا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، مولا وہی پانی۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نہیں، سفید موتی ہیں۔ اب جو اس شخص نے غور سے دیکھا تو تمام تشت سچے موتیوں سے بھرا ہوا چمک رہا تھا۔ دیکھا آپ حضرات نے اپنے امام کے وقار عظمت اور مقام کو، جو پروردگار عالم کے حضور آپ کو حاصل تھا۔ آپ نے کہا وہ پانی زمرد تو وہ زمرد سبز ہو گیا، جب یاقوت کہا تو پانی یاقوت سرخ بن گیا، اور جب موتی کہا تو تمام پانی موتی بن گیا۔
یہ عصر تھا زبان امام علیہ السلام میں، اور یہ عظمت و دولت تھی درگاہ پروردگار میں امام زین العابدین کی۔ اب امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے فرمایا، اے بھائی، یہ جواہرات اپنی زوجہ کو لے جا کر دے دے، اس لیے کہ اس نے اب کی مرتبہ ہم پر عتاب کیا تھا، اور یہ عوض ان تحفوں کا ہے جو تو میرے لیے لاتا رہا ہے۔ مگر اپنی زوجہ سے یہ بھی کہہ دینا، اگر زمانہ ہم سے موافق ہوتا تو ہم تیرے لیے اس سے بھی زیادہ سلوک کرتے۔ اب رہی یہ بات کہ حضرت نے ہر مرتبہ اس کے تحفوں کا معاوضہ کیوں نہ دیا، شاید یہ وجہ ہو کہ حضرت خیال کرتے ہوں کہ ایک ہی مرتبہ اس کو اتنا دے دیں کہ بادشاہوں کے خزانہ میں بھی نہ نکلے گا۔ ہر مرتبہ تھوڑا تھوڑا عوض کرنا بہتر نہیں۔ اس سخاوت میں دادا کی شان دکھا دی، کیونکہ حاتم طائی کی تعریف جب لوگوں نے کی وہ ایک ہی سائل کو 40 دروازوں پر دیتا تھا، تو آپ نے جواب میں فرمایا تھا کہ سخاوت تو قابل تعریف نہیں، ایک ہی دروازہ پر اتنا کیوں نہ دیا کہ اس سائل کو دوسرے دروازے پر جانے کی حاجت نہ ہوتی۔ یہاں پوتے نے وہی دکھا دیا، ایسا دیا کہ مالا مال کر دیا۔ الغرض یہ مومن دیندار شخص جواہرات بے بہا لے کر حضرت سے رخصت ہو کر اپنے مقام پر پہنچا، اور وہ جواہرات اپنی زوجہ کے سامنے لا کر رکھ دیے اور کہا کہ میں تجھ سے نہ کہتا تھا کہ وہ امام وقت ہیں، جو تو کہہ رہی ہے ان کو معلوم ہو جائے گا۔ لہٰذا وہی ہوا، ان کو خبر ہو گئی۔ اس مومن کی زوجہ یہ جواہرات دیکھ کر حیران و ششدر رہ گئی، اس لیے کہ ایسے قیمتی جواہرات کبھی بھی اس کی نظر سے نہیں گزرے تھے۔ اپنے شوہر کو قسم دے کر کہنے لگی کہ اب کہ اگر میں زندہ رہی تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ یہاں تک کہ حج کا زمانہ قریب آ گیا اور یہ دونوں زن و شوہر مکان سے روانہ ہوئے۔ حج بیت اللہ کیا، اس کے بعد زیارت امام زین العابدین علیہ السلام کو چلے۔ ابھی مدینہ کچھ فاصلے پر تھا کہ زوجہ اس کی اتنی علیل ہوئی کہ وہ اچانک سے مر گئی۔ اس مومن کو کوئی تدبیر ہاتھ نہ آئی، لہٰذا میت کو وہیں چھوڑا اور روتا ہوا خدمت امام علیہ السلام میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ مولا، میری زوجہ آپ کی زیارت کے لیے بڑے شوق سے میرے ساتھ آ رہی تھی کہ دفعتاً بیمار ہوئی اور فوت ہو گئی۔ حضرت اٹھے، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کی اور فرمایا، جا خداوند عالم نے اپنے حکم سے تیری زوجہ کو زندہ کر دیا ہے، اور اے بھائی، چونکہ تیری زوجہ زیارت کے اشتیاق میں آئی تھی، اس لیے یہ خوشخبری بھی سن لے کہ اللہ پاک نے مزید 40 سال تک کی زندگی اسے اور بخش دی ہے، تاکہ وہ یہ تو سمجھ لے کہ جس کی زیارت کے لیے گئی تھی اس کا مرتبہ پیش خدا کتنا بلند ہے۔ یہ سن کر وہ شخص خوشی خوشی اپنی زوجہ کے پاس دوڑتا ہوا پہنچا۔ کیا دیکھتا ہے کہ اس کی زوجہ صحیح و سالم بیٹھی ہے۔ اس نے اپنی زوجہ سے کہا، تو مر گئی تھی، زندہ کیوں کر ہوئی؟ اس نے کہا، جب موت کے فرشتے نے میری روح قبض کی اور میری روح لے کر چلے تو میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ جو سفید لباس پہنے ہوئے تھے آئے، اور ان بزرگ کو جیسے ہی ملک الموت نے دیکھا مؤدب کھڑے ہو گئے، جیسے کوئی غلام خدمت آقا میں کھڑا ہوتا ہے۔ انہوں نے ملک الموت سے فرمایا کہ اس عورت کے جسم میں اس کی روح واپس کر دے، میں نے خدا تعالیٰ سے دعا کی ہے، اس لیے ابھی یہ عورت 40 سال تک اور زندہ رہے گی۔ ملک الموت نے عرض کیا، جیسا میرے رب کا حکم، اور حکم کی پیروی کرتے ہوئے موت کے فرشتے نے میری روح میرے جسم میں داخل کر دی اور میں فوراً زندہ ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اس عورت نے بتلایا کہ اس نے یہ بھی دیکھا کہ ملک الموت نے حضرت کے ہاتھوں کے بوسے لیے اور چلے گئے۔ اب مرد مومن نے بے تاب ہو کر اپنی زوجہ سے پوچھا کہ وہ جناب جو تشریف لائے تھے ان کی شکل و شمائل کیسی تھی، اور کیا تو اگر ان حضرت کو دیکھے گی تو پہچان لے گی؟ اس نے کہا، بے شک۔
پس اس کا شوہر اس کو لے کر خدمت امام علیہ السلام میں حاضر ہوا۔ جیسے ہی اس مومن کی زوجہ نے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے چہرہ مبارک پر نظر کی، اپنے شوہر سے کہنے لگی، واللہ یہی وہ جناب ہیں، یہی وہ جناب ہیں جن کے فرمانے سے میں زندہ ہو گئی تھی، اور یہی ہیں وہ جن کے ہاتھوں کے بوسے ملک الموت نے لیے تھے۔ اے اللہ بطفیل اپنے حبیب مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل اور خصوصاً حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے جس طرح تو نے مرد مومن اور اس کی زوجہ کی مدد فرمائی، بالکل اسی طرح ہر مومن مرد اور عورت کی مدد فرما، اور ان کی ہر مراد ان پاک ہستیوں کے طفیل پوری فرما، آمین ثم آمین۔